بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں ہم سب پہ کروڑ کروڑ نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے، اور وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب لوگوں کی جان ہے، وہ اللہ پاک جس کے دلوں میں ہم سب، جس کی شان کے اندر ہم سب لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی چیز اور کلام پڑھتے رہتے ہیں، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود و السلام ہوں۔ وہ اللہ رب العزت جس نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ اللہ جس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ ہی کبھی نیند آتی ہے، وہ وحدہ لا شریک کھلا ہوا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کفر ہے۔ تو اللہ پاک کے کلام سے ہم اپنی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، اپنی آٹھویں اپنی سحر ٹرانسمیشن کا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں قاری عثمان یوسف صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں کو سکون دے۔ قاری عثمان یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته
هذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. جی تو ناظرین یہ تھے کہ قاری عثمان یوسف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے جو بہت ہی پیارے قاری صاحب تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں ان کے گھروں میں سکون پیدا کرے. تو آج کا جو ہم لوگوں کا احادیث کا ٹاپک ہے اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا احادیث کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 3 ٹاپک ہیں. سب سے پہلا تو حوالات کے اندر یعنی کہ سزا کے اوپر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سزا کس طریقے سے لوگوں کو دی جا سکتی ہے. اور دوسرا ہے ہمارا کفالت کہ غریب لوگوں کی کفالت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. جن کے ماں باپ نہیں ہوتے تو ان کی کفالت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. اور تیسرا جو ہے ہمارا وکالت کہ جو ہمارے وکلا ہیں کیا جج وغیرہ کے فیصلے ٹھیک کرتے ہیں. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کے اوپر مشتمل ہے. تو اللہ رب العزت کی شان ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بے شک اگر اللہ پاک کا ذکر بھی ہو گیا تو اب کیوں نہ ہم لوگ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں اور اپنے پیارے معتبر اور اپنے عزیز قاری صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دلوں کو نور سے پر نور کریں. تو میں دعوت دوں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قاری حافظ عظیم رضا قادری صاحب کہ وہ آپ لوگوں کے دلوں کو سکون دیں اور آپ لوگوں کو سرور میں لائیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اٹھی نظر دونوں کے کرم پہ ٹھہر گئی. دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی. اپنے ہاتھوں کو شکر بنا کے اللہ رب العزت سے کرم سے مانگے. کرم مانگتا عطا
میں صدقائے غوث ورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا آپ بھی بلند آواز سے پڑھ لیجیے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں بلند آواز سے یہ آمین آمین یا ربنا آمین آمین کیونکہ آج توبہ کی رات ہے استغاثوں کی رات ہے اللہ رب العزت سے آج کی رات توبہ کریے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کو معاف فرما کر ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے ایک بہت ہی خوبصورت کلام جن کلاموں کی مجھے فرمائش ملی ہے اس پرچے پہ جو لکھے ہیں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے در نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا در نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا در نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا بس یہ شعر آخر کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اور اسی سبب پھر جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی سکرین پہ. تو ناظرین آج کے جو ہمارے دو ٹاپک ہیں وہ ہیں صحیح بخاری کے اندر سے 39, 40 اور 41 کتاب حوالہ کے مسائل، کتاب کفالت کے مسائل اور کتاب وکالت کے مسائل. رمضان المبارک کی 8ویں افطار سحر ٹرانسمیشن ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے برکتیں رحمتیں نازل فرمائے اور آنے والا دن ہم سب کے لیے خوشیوں کا باعث رکھے۔ تو بلا وقت ضائع کیے ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور میں اپنے ان دوستوں سے معذرت بھی چاہوں گا کہ یار افطار ٹرانسمیشن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی، جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن تھوڑی سی لیٹ ہوئی، لیکن وہ صرف اور صرف ٹاپک ہی بیان کیا جا سکتا ہے، نہ کہ نعت و تلاوت نہ ہو سکی۔ تو بلا وقت ضائع کیے ہم لوگ آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، کتاب حوالہ کے مسائل، دی بک آف الحوالات۔ جب کسی کی طرف قرض منتقل کیا جا رہا تھا تو اگر اس وقت آپ مالدار تھے تو رجوع جائز نہیں، حوالہ پورا ہو گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ساجھیوں اور وارثوں نے یوں تقسیم کی کہ کسی کی نقد مال لیا اس نے قرضہ، پھر کسی کا حصہ ڈوب گیا، تو اب وہ دوسرے ساجھی یا وارث سے کچھ نہیں لے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا بھی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کا قرض میت پر ہے؟ عرض کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 3 دینار چھوڑے ہیں۔ آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی وہی دریافت فرمایا، کیا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اور اس پر کسی کا قرض بھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، 3 دینار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز جنازہ پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھا دیجیے، ان کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھائی۔ کتاب کفالت کے مسائل، یعنی کہ کتاب میں کفالت کے مسائل کیا بیان کیے گئے ہیں۔ اپنے عہد خلافت میں اپنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا جہاں وہ زکوٰۃ وصول کر رہے تھے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندھی سے ہم بستری کر لی۔ حمزہ نے اس کی ایک شخص سے پہلے ضمانت لی، یہاں تک کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 100 کوڑوں کی سزا دی تھی۔ اس آدمی نے جو جرم اس پر لگایا تھا اس کو قبول کیا تھا، لیکن جہالت کا عذر کیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معذور کا عذر کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معذور رکھا تھا، اور جیریہ اور اشعث نے عبداللہ بن مسعود سے مرتدوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے توبہ کریے اور ان کی ضمانت طلب کیجیے، کیا دوبارہ مرتد نہ ہوں گے؟ چنانچہ انہوں نے توبہ کر لی اور ضمانت خود انہیں کے قبول کرنے قبیلہ والوں نے دے دی۔
حماد نے کہا کہ جس کا ظاہر ضامن ہو اگر وہ مر جائے تو ضامن پر کچھ تناون نہ ہوگا، لیکن حاکم نے کہا کہ ذمے کا مال دینا پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لا جن کو گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن لا۔ قرض مانگنے والا بولا ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا تو نے سچی بات کہی۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکیں جو اس سے طے پائی تھی اور اس کا قرض ادا کر دے، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا، پھر 1000 دینار اور ایک اس مضمون کا خط کہ اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں، اور اس کا منہ بند کر دیا اور اس دریا پر لے آئے۔ پھر کہا کہ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے اس کا جواب میں بھی یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے، تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا۔ تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس تک مدت مقررہ میں پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم دی تھی دریا میں بہا دی۔ اب وہ دریا میں تھی اور صاحب قرض دار اور واپس ہو چکے تھے، اگرچہ فکر اب بھی یہی تھی کہ کسی کو جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر جا سکیں۔ دوسری طرف بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کہ کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی، وہی جس میں مال تھا۔ انہوں نے لکڑی اپنے گھر میں ایندھن کے لیے لے لی، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو، دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ قسم اللہ کی، میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن اس دن پہلے جب میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کر خوش واپس لوٹ گئے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا کے معنی وارثہ کے ہیں، اور
اور قصہ کہ یہ ہے کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجر انصار کا ترکہ پاتے تھے اور انصار کے تانہ داروں کو کچھ نہ ملتا۔ اس بھائی پنے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی تھی، پھر آیت منسوخ ہو گئی۔ سو امداد، تعاون اور خیر خواہی کے البتہ میراث حکم جو انصار اور مہاجرین کے درمیان میں مختن کی وجہ سے تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور وصیت جتنی چاہے کی جا سکتی ہے، جیسی اور شخصوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تنہائی ترکے میں سے وصیت کی جا سکتی ہے جس کا نفاذ کیا جائے گا۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں آئے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا تھا۔ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام میں جاہلیت والے غلط قسم کے عہد و پیمان نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انصار کو قریش کے درمیان میرے گھر میں عہد پیمان کرایا تھا، اور حسن نے بھی ابھی اس طرح کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نماز پڑھنے کے لیے کسی کا جنازہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اس میت پر کسی کا قرض تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک اور جنازہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میت پر کسی کا قرض تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ لوگوں نے کہا ہاں تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تمام ہی نماز پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کا قرض بھی ادا کر دوں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بحرین سے جزیہ کا مال آیا تو میں تمہیں اس طرح دونوں لیب بھر کے دوں گا، لیکن بحرین سے مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نہیں آیا۔ پھر جب اس کے بعد وہاں سے مال آیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر کسی کا قرض ہو وہ ہمارے یہاں آ جائے۔ چنانچہ میں حاضر ہوں، اور میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وہ باتیں فرمائی تھیں، جسے سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک لیب بھر کر دیا۔ پھر میں نے اسے شمار کیا تو وہ 500 کی رقم تھی۔ پھر فرمایا کہ اس کے دگنا اور لے لو۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو اس دین اسلام کا پیروکار پایا۔ اور ابو صالح سلمان نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، اس سے یونس نے، اور ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر جب مسلمان کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بہت ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا۔ جب آپ برق غماد پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات کارہ کے سردار مالک بن علقہ سے ہوئی۔ اس نے پوچھا ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین پر سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں۔ اس پر مالک بن
الغدانہ نے کہا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ آپ محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مجبوروں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حادثوں میں حق بات کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو میں ایمان دیتا ہوں، آپ چلیے اور اپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ ابن الغدانہ اپنے ساتھ ابوبکر کو لے کر آئے اور مکہ پہنچ کر کفار قریش کے تمام اشراف کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابوبکر جیسا نیک آدمی اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو بھی نکال دو گے جو محتاجوں کے لیے کماتا ہے اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اور جو مجبوروں اور کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پر لیتا ہے اور جو مہمان نوازی کرتا ہے اور جو حادثوں میں حق بات کی مدد کرتا ہے؟ چنانچہ قریش نے ابن الغدانہ کی ایمان کو مان لیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایمان دے دی۔ پھر ابن الغدانہ نے کہا کہ ابوبکر کو اس کی تاکید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں ہی کر لیا کریں، وہاں جس طرح چاہیں نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی عذر نہ دیں اور نہ اس کا اظہار کریں، کیونکہ ان کا ڈر ہے کہ کہیں ہمیں بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ ابن الغدانہ نے یہ باتیں جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائیں تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے، نہ نماز میں کسی قسم کا اظہار کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ تلاوت کرتے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دنوں بعد ایسا کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے سامنے نماز کے لیے ایک جگہ بنا لی۔ اب آپ ظاہر ہو کر وہاں نماز پڑھانے لگے اور اسی پر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ پھر کیا تھا کہ مشرکین کے بچوں اور ان کی عورتوں کو مجمع لگنے لگا، سب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے ہی رونے والے تھے، جب قرآن پڑھنے لگتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ اس صورتحال سے اکبر مشرکین قریش گھبرائے اور سب نے ابن الغدانہ کو بلاوا بھیجا۔ ابن الغدانہ کے پاس آیا تو ان سب نے کہا کہ ہم نے اب تو ابوبکر کو اس لیے ایمان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرے، لیکن وہ تو زیادتی پر اتر آئے اور گھر کے سامنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی، نماز بھی سب کے سامنے ہی پڑھنے لگے اور تلاوت بھی سب کے سامنے ہی کرنے لگے۔ ڈر ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا ہے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں تو اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کریں، پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر نہیں اس سے انکار ہو تو تم ان سے کہو کہ وہ تمہاری ایمان تمہیں واپس کر دیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہارے ایمان کو ہم توڑ دیں، لیکن اس طرح
انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس کے بعد بن غنانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا ابو بکر پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فائد ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں ضرور۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ اس کے پاس 2 اونٹ تھے۔ انہیں 4 مہینے تک وہ بلبل کے پتے کھلاتے رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسی میت کو لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا اس نے اپنے قرض ادا کرنے کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ پھر اگر کوئی آپ کو بتا دیتا کہ ہاں اتنا مال ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہی سے فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز پڑھا لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح کے دروازے کھول دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلمان کا خود ان کی عزت سے بھی زیادہ مستحق ہوں، اس لیے اب جو بھی مسلمان وفات پا جائے وہ مقروض رہا ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے، اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ غصہ ہو کر اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کا کسی پر حق ہے تو وہ بتائے۔ کہنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قرض والے جانور کی عمر کی ایک جانور اسے دے دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس عمر کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کے وفد سے فرمایا کہ جب انہوں نے غنیمت کا مال واپس کرنے کے لیے کہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ تم لے سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ حنین کے بعد جب قبیلہ حوازن کا وفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا تو انہوں نے درخواست کی کہ ان کے مال اور دولت اور ان کی قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سچی بات مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تمہیں اپنے 2 مطالبوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا، یا قیدی واپس لے لو یا مال لے لو۔ تو اس پر غور کرنے کی وفد کو مہلت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی کے بعد ان کا جعرانہ میں تقریباً 10 رات تک انتظار کیا۔ پھر جب قبیلہ حوازن کے وکیلوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ نے ان کے مطالبے کا صرف ایک ہی حصہ تسلیم کر سکتے ہیں
انہوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے ان لوگوں کو واپس لینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے قید میں ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ اما بعد یہ تمہارے بھائی توبہ کر کے مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں، اس لیے میں نے مناسب جانا کہ ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں۔ اب جو شخص اپنی خوشی سے ایسا کرنا چاہے تو اسے ایسے کر گزرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا حصہ باقی رہے اور ہم اس حصے کو قیمت کی شکل میں اس وقت واپس کر دیں جب اللہ تعالیٰ آج کے بعد سب سے پہلا مال غنیمت کہیں سے دلا دے تو اسے بھی کر گزرنا چاہیے۔ یہ سن کر سب لوگ بول پڑے کہ ہم بخشوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کے قیدیوں کے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہم اس کی تمیز نہیں کر سکتے۔ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے، اس لیے تم سب اپنے میرے ڈیروں میں واپس جاؤ اور وہاں سے تمہارے وکیل تمہارا فیصلہ ہمارے پاس لائیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس چلے گئے اور ان کے سرداروں نے، جو ان کے نمائندے تھے، اس صورتحال پر بات کی۔ پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ سب نے بخشوئی دل سے اجازت دے دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حمزان کے وفد سے فرمایا کہ جب انہوں نے غنیمت کا مال واپس کرنے کے لیے کہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ تم لے سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ حنین کے بعد جب قبیلہ حمزان کا وفد مسلمان کو حاضر ہوا تو انہوں نے درخواست کی کہ ان کے مال و دولت اور ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سچی بات مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تمہیں اپنے دو مطالبوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا، یا قیدی واپس لے لو یا مال لے لو۔ اس پر غور کرنے کی وفد کو مہلت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی کے بعد ان کا جرانہ میں تقریباً 10 رات تک انتظار کیا۔ پھر جب قبیلہ حمزان کے وکیلوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ ان کے مطالبہ کا صرف ایک ہی حصہ تسلیم کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صرف اپنے اور ان لوگوں کو واپس لینا چاہتے ہیں جو آپ کی قید میں ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو خطاب فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے بعد حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد یہ تمہارے بھائی توبہ کر کے مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں، اس لیے میں نے مناسب جانا کہ ان قیدیوں کو واپس کر دوں۔ اب جو شخص اپنی خوشی سے ایسا کرنا چاہے تو ایسا کر گزرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا حصہ باقی رہے اور ہم اس کے حصے کو قیمت کی شکل میں آج کے وقت واپس کر دیں جب اللہ تعالیٰ آج کے بعد سب سے پہلا مال غنیمت کہیں سے دلا دے تو اسے بھی کر گزرنا چاہیے۔ یہ سن کر سب لوگ بول پڑے کہ ہم بخشوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
خاطر ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہم اس کی تمیز نہیں کر سکتے تو ہم نے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے تمہیں نہیں دی کہ اس لیے تم سب اپنے اپنے ڈیروں میں واپس جاؤ اور وہاں سے تمہارے وکیل تمہارے فیصلہ ہمارے پاس لائیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس چلے گئے اور ان کے سرداروں نے جو ان کے نمائندے تھے اس صورتحال پر بات کی، پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے بخشودگی دل سے اجازت دے دی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور ایک سست اونٹ پر سوار تھا اور وہ سب سے آخر میں رہتا تھا۔ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میری طرف سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جابر بن عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہوئی کہ اتنے پیچھے رہ گئے ہو؟ میں نے بولا کہ ایک نہایت سست رفتار اونٹ پر سوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چھڑی بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے دے دو۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دی۔ آپ نے وہ چھڑی سے اونٹ کو جو مارا اور ڈانٹا تو اس کے بعد وہ سب سے آگے رہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، لیکن میں نے فرمایا کہ اسے مجھے فروخت کر دے۔ یہ بھی فرمایا کہ 4 دینار میں اسے میں خریدتا ہوں، ویسے تم مدینہ تک اس پر سوار ہو کر چل سکتے ہو۔ پھر جب مدینہ کے قریب ہم پہنچے تو میں دوسری طرف جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باکرا سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ والد شہادت پا چکے تھے، گھر میں کئی بہنیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کسی ایسی خاتون سے شادی کروں جو بیوہ اور تجربہ کار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ٹھیک ہے۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ان کی قیمت ادا کر دو اور کچھ بڑھا کر دے دو۔ چنانچہ انہوں نے 4 دینار بھی دیے اور فالتو ایک قیراط بھی دیا۔ جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انعام میں نے اپنے سے کبھی جدا نہیں کرتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قیراط جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ تھیلی میں محفوظ رکھا تھا۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خود آپ کو بخش دیا۔ اس پر ایک صحابی نے کہا کہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح ان سے اس مہر کے ساتھ کیا جو تمہیں قرآن یاد ہے۔ اور بعد میں خبر ہونے پر موکل نے اس کی اجازت دے دی تو جابر نے اس طرح اگر مقررہ مدت تک کے لیے قرض دے دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلہ میں سے لیپ بھر بھر کے اٹھانے لگا۔ پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے اور سخت ضرورت مند ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے معذرت پر میں نے اس سے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہاری قیدی نے کہاں
کہا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، ابھی وہ پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا، اور جب وہ دوسری رات آ کر پھر غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اس سے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہ آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہاری قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے پھر سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، جس پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ پھر یہی کہا، وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں پھر اس کا انتظار میں تھا، اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ تیسرا موقع ہے، ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے پھر نہیں آؤ گے، لیکن تم نے باز نہیں آنا۔ اس نے کہا، اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو، ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس بھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہاری قیدی نے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھو سے آخر تک۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ خیر کا سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا، لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے کہ ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برانی کھجور کی ایک عمدہ قسم لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خراب کھجور تھی، اس کی 2 سام کی 1 صاع کے بدلے میں دے کر ہم نے اسے لائے ہیں تاکہ ہم یہ آپ کو کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ توبہ، یہ تو سود ہے، بالکل آپ نے ایسا نہ کیا کر، البتہ اچھی کھجور خریدنے کا ارادہ۔ جی تو ناظرین، ہمارا آج کی حدیث کا ٹاپک بھی آپ لوگوں کو بخوبی پسند آیا ہوگا، اور اب اذان فجر کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم لوگوں کا جو آج کا ڈیلی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ایک دینی ہے، فقہی مسئلہ ہے، جو کہ پورے امت مسلمہ کے اندر اس چیز کو اہم سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو آج کا مسئلہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا نماز جو ہے وہ پینٹ میں ہو جاتی ہے، یا کیا نماز کیا صرف
شلوار قمیض میں ہی فرض ہے ہم پہ یا پینٹ شرٹ میں بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی اول اور آخر تو یہی ہے کہ یار آپ لوگ مسجد جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جاتے ہیں، تو آپ لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے اپنے آپ کو پراپر لباس کے ساتھ جائیں. جس طرح آپ لوگ کسی اپنے دوست سے ملنے جاتے ہیں تو ویل ڈریسڈ ویل گیٹ اپ ہو کے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگ اچھے سے اچھا لباس پہنیں. جس رب کے پاس جانا ہے، جس کے پاس آپ لوگوں کی جان ہے، جس نے آپ لوگوں کو پیدا کیا، تو کیا آپ لوگ اس کے سامنے بھی اس بیکار سے لباس میں جاتے ہیں؟ جو اللہ پاک نے مسلمان کے لیے لباس عطا کیا ہے وہ ہے شلوار قمیض. اور شلوار قمیض کے اندر امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں اور کمفرٹیبل رہتے بھی ہیں. اور نماز کے اندر جب بندہ اگر پینٹ شرٹ پہن کے جاتے ہیں فرض کریں، تو آپ لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ لوگوں کی جو قمیض ہوتی ہے وہ اوپر سے اٹھ جاتی ہے اور آپ لوگوں کی شرمگاہ جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پچھلے کی نماز خراب ہوتی ہے اور اس کے دل میں غلط خیال جانے کا خدشہ ہوتا ہے. تو پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. ہاں پینٹ شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں جب آپ کی جو قمیض ہے وہ لمبی ہو، آپ کی جو پینٹ ہے اس کے برابر ہو اور آپ لوگوں کا کوئی چیز نہ نظر آئے، تو اس سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ہاں چھوٹی قمیض پہن کے نماز پڑھیں گے وہ جائز نہیں ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آپ لوگوں کا جو سطر ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے. تو آج کا جو ہمارا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ نماز جو ہے کیا لباس، کس لباس میں پڑھی. نماز ہر لباس میں پڑھی جا سکتی ہے، بس فرق یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا سطر جسم اچھے طریقے سے ڈھکا رہے. تو امید کروں گا آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش و آباد رکھے. تو اذان فجر سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ